پشاور پریس کلب واحد پریس کلب ہے کہ جس پر جو ہے نا خود کش حملہ ہو چکا ہے۔ وفاقی حکومت کی بھی اکثر لوگوں کی سوچ ہے اور کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے۔ ہماری پولیس ہے وہ آپریشن میں حصہ لے رہی ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے اجازت دی ہوئی ہے تو وہ آپریشن کر رہے ہیں۔ الزامات لگتے رہے، حالانکہ علی امین تو کمپرومائز نہیں تھا نا، علی امین تو اپنی سیاست کو بھی دیکھتا تھا اور اس کے اوپر جو ایک ذمہ داری تھی تو اس آئین پاکستان کے تحت اس ذمہ داری کو بھی جو ہے تو وہ اس نے چلانا تھا۔ تیراک کا آپریشن، عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا، پیغام آیا کہ خیبر پختونخوا میں کسی قسم کا کوئی آپریشن منظور نہیں ہے، چاہے گورنر راج لگتا ہے لگ جائے، ہم اپنے عوام کے اوپر یہ ظلم نہیں ڈھائیں گے۔ سہیل افریدی کا بیان آ جاتا ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا کہ آپریشن ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اس طرح ہمارے شفیع جان صاحب ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم آپریشن نہیں مانتے، ہم نہیں کرنے دیتے ہیں، اور پھر صوبائی حکومت 4 ارب روپے کے فنڈ بھی جاری کر دیتی ہے۔ تو صوبائی حکومت کا اس میں کردار کیا ہے؟ کیا واقعی اپروول یا کچھ نہ کچھ صوبائی حکومت کا کردار اس آپریشن میں ہے یا نہیں ہے؟ عوام کو پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ آپ پشاور کے بیورو چیف ہیں، ایک چینلز کے تمام تر صوبے کے اوپر آپ کی نظر ہوتی ہے، تو قصور کیا ہے؟ کیا واقعی جس طرح سہیل افریدی کا ٹویٹ آیا کہ اسٹیبلشمنٹ آپریشن کر رہی ہے اور ہم سے اجازت نہیں لی گئی ہے، اور یہی کیبنٹ ڈیسیجن میں بھی باتیں آ جاتی ہیں، کیبنٹ اپروو بھی کر دیتی ہے، تو اصل حقائق کیا ہیں عوام کو بتائیں سر۔ فراز بھائی یار، یہ تو بس ایک بہت ہی افسوسناک کہانی ہے یار، یہ ایک بہت افسوسناک صورتحال ہے، چاہے ہم خیبر پختونخوا میں بیٹھے ہوں، چاہے ہم بلوچستان میں بیٹھے ہوں۔ اس دہشت گردی نے ہمارے جو صوبوں کو نا بہت متاثر کیا ہے، بہت ہماری قیمتی جانیں، جن میں ہمارے عام شہری ہیں، جن میں ہمارے سول فورسز کے لوگ ہیں، ہمارے جو ہے تو آرم فورسز کے لوگ ہیں، اور جن میں ہمارے جو ہے تو افسران ہیں، سول اداروں کے لوگ ہیں، وہ اس میں متاثر ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا بندہ جو کہ معاشرے سے اس کا تعلق ہے، چاہے وہ صحافی کیوں نہ ہو، ہمارے 100 سے زیادہ صحافی بھی جو ہے تو وہ اس دہشت گردی کی زد میں شہید ہوئے ہیں۔ ہمارا پشاور پریس کلب واحد پریس کلب ہے کہ جس پر جو ہے نا خود کش حملہ ہو چکا ہے، اور دنیا میں ایسا کوئی نہیں ملتا آپ کو پریس کلب۔ تو دیکھیں، یہ تو ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور یہ افسوسناک صورتحال میں کچھ، جیسے میں آپ کو کہا نا کہ پاکستان پہ کچھ بین الاقوامی لوگ ہیں اور بین الاقوامی قوتیں ہیں، وہ یہاں پہ اپنی پراکسس کے ذریعے جو ہے تو یہاں پر عدم استحکام کو جاری رکھنا چاہتی ہیں اس پورے خطے میں۔ تو پاکستان بھی اس کی زد میں آیا ہوا ہے، اور اس میں چاہے افغان جہاد ہو، پھر افغان جہاد کے وار آن ٹیرر ہو، یہ سب اسی کی وجہ سے یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ اور یہ دیکھیں نا، تیرا آپریشن جب سب سے پہلے جو ہے نا وار آن ٹیرر شروع ہوئی تھی، تو میں تھا جنرل علی محمد جان اورکزئی کے ساتھ، ہم گئے تھے تیرا، اور تیرا پہ جو ہے تو یہ 2004 کی بات کر رہا ہوں، 2004-05 کی، تو وہاں پر ہم گئے تھے، اور وہاں پر جا کے وہاں پر قبائل سے بات کی تھی کہ اور تیرا کی اہمیت کیا ہے۔ تیرا دیکھیں ایک خیبر ایجنسی میں نہیں ہے، تیرا پھیلا ہوا ہے۔ تیرا جو ہے اس کی جو ہے نا، ہاں، اس کا جو علاقہ ہے وہ خیبر ایجنسی میں بھی ہے، وہ اورکزئی میں بھی ہے، وہ کرم میں بھی ہے، پھر یہ جو ہے تو افغانستان میں ننگرہار پروونس ہے، تورا بورا تک یہ چلا جاتا ہے۔ تو اتنا بڑا جو ہے تو اس کا رقبہ ہے، تو اور اس کا جغرافیہ اس قسم کا ہے، تو اس جغرافیہ میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں وہ اس خطے کو، اس علاقے کو اپنے لیے اپنے ایک دارالخلافے کے طور پہ بنانا چاہتی ہیں، جس کے لیے جب سے ٹیررزم کی جنگ شروع ہوئی ہے تب سے یہ تیرا جو ہے تو فوکس میں رہا ہے۔ اسی وجہ سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بھی وہاں پیدا ہوتی رہی ہے، اور پھر وہاں پر جو ہے جو ہماری انتظامیہ ہے، حالانکہ ہماری فوج بھی وہاں پر ہے، ہماری سول انتظامیہ بھی ہے، اور ابھی جو ہے تو جب یہ قبائلی اضلاع جو ہے تو خیبر پختونخوا میں ضم ہو چکے ہیں، تو اب ڈسٹرکٹ بن چکے ہیں، تو وہاں پر پولیس بھی پہنچ چکی ہے، تو وہ ان کو اس طریقے سے ایفیکٹو کام کرنے نہیں دیتے، جس کی وجہ سے یہاں پہ بدامنی رہتی ہے۔ تو اسی بدامنی کی وجہ سے آپ دیکھیں، جب یہ بدامنی کا ہوا مسئلہ تو اس کے والے سے جو ہے تو یہ کوشش کی گئی کہ یہاں پر امن لانے کے لیے مختلف سطحوں پہ کوشش کی جائے۔ یہ آپریشن جو ہے تو ابھی یہ آپریشن تو آخری
ایک وہ ہے نا ایک حل ہے، یعنی آخری حربہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہے تو وہاں پہ لوکل سطح پہ کافی جرگے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ جو یہ سر جرگے کب ہوئے تھے اور کب مقامی عمائدین نے پچھلے 1-2 سال سے یہ جرگے چل رہے ہیں، تو وہ مقامی عمائدین جو ہے تو لوگوں سے بات انہوں نے ان کو جو ہے تو اختیار دیا ہوا تھا کہ جائیں آپ جا کر جو یہاں پر دہشت گرد عناصر ہیں وہ ان کی تعداد بتا رہے 500-600 کے قریب ہے، اور تیرا کی اپنی آبادی جو ہے تو 60-70 ہزار کے قریب لوگ بتائی جا رہے ہیں، کیونکہ تیرا جو افریدی ہیں نا وہ تو سارے اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے تو وہ کہیں گے ہمارا تیرا کے، لیکن وہ شہروں میں اب زندگی گزار رہے ہیں، یہاں پر منتقل ہو چکے ہیں، تو وہاں پر یہ آبادی ہے اور بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ اللہ کرے کہ ابھی جو حالیہ جو یہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ شروع ہو رہی ہے اور جو نقل مکانی ہو رہی ہے، تو جب لوگ واپس آئیں تو پھر ایسا تیرا ہو کہ ایک پرامن علاقہ ہو، اور ہم پشاور کے لوگ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہوگا، ہم جائیں وہاں پر، مری سے زیادہ خوبصورت، مطلب ہماری جو گلیات ہے اور مری ہے اس سے زیادہ خوبصورت ہے، وہاں پر پانی ہے، گرینری ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو وہاں پہ جو ہے تو 500-600 لوگ ہیں، تو وہ 500-600 لوگ جو ہے ان کے لیے انہوں نے جرگے منعقد کیے، ایون کہ ہماری جو مقدس کتاب ہے قرآن شریف وہ بھی لوگ لے کر گئے ہیں وہاں پر، اور اس کے بھی واسطہ دیا کہ خدا کے لیے آپ یہاں سے نکل جائے، کیونکہ آپ نہیں نکلتے تو یہاں کی عام آبادی کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ عام آبادی کی مشکلات میں اس لیے اضافہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا رات مطلب آپ آ کر ان کے گھروں میں زور زبردستی گھس جاتے ہیں، اور آپ کے پاس اسلحہ ہوتا ہے، اور قبائلیوں کے ساتھ تو جب یہ جو اضلاع ہے خیبر پختونخوا میں ضم ہوئے ہیں تو اس کے بعد سے تو وہاں پر اسلحے کی بھی پابندی، اور قبائلیوں سے اسلحے بھی لے لیا گیا ہے۔ پہلے تو ان کے پاس اسلحہ ہوتا تھا، اب تو ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں، اور ان کے پاس اسلحہ ہے اور یہ گھروں میں گھس جاتے ہیں۔ جب یہ گھروں میں گھس جاتے ہیں تو پھر گھروں سے یہ کسی کوئی سیکورٹی فورس کی کارروائی ہوتی ہے تو وہ آپریشن کرتے ہیں، تو پھر یہ فائر کرتے ہیں، تو سیکورٹی فورس واپسی پہ جب ان پہ فائر کرتے ہیں تو وہ گھروں پہ آ کر گولہ لگتا ہے، تو گولے میں ہوتا ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یار ایک تو ہماری وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہمارا ہی جانی نقصان ہوتا ہے، دوسرا پھر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم بھی آپ ہی کے نیٹ ورک کا حصہ ہے، آپ سہولت کار، ہمارے اوپر جو ہے تو یہ سہولت کاری والا جو الزام ہے نا یہ زبردستی لگ جاتا ہے۔ ایک بات یہاں پر، یہ لوکل طالبان ہیں یا باہر کے لوگ ہیں، کیا ہے کیا آپ نے آبزرو کیا؟ اس میں جو ہے نا زیادہ تر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر افغانی ہے نا، افغانستان کے بھی ہیں، اور چونکہ تو اب پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان میں دنیا بھر کی جتنی دہشت گرد تنظیمیں ہیں نا ان کے کہیں نہ کہیں افغانستان میں جو ہے تو مراکز ہیں، ابھی تو دنیا بھی اب تسلیم کر رہی ہے نا، تو اب ان کو جو ہے نا اپنے لیے ایک سیف جگہ چاہیے، تو وہ سیف جگہ تلاش کرنے کے لیے مختلف جو ہے تو اپنی ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں، تو تیرا بھی انہی کی نظر میں اس وجہ سے یہ سیف جگہ ہیں۔ تو ابھی تو وہ جو ہے تو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے پھر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ ہم پہ سہولت کاری کا الزام لگ جاتا ہے، حالانکہ ہم آپ کے سہولت کار نہیں ہیں، تو پھر سہولت کاری کے الزام میں جو ہے تو ہم بھی جو ہے تو ریاست کے دشمن بن جاتے ہیں، حالانکہ ہم دشمن نہیں ہیں۔ تو پھر اس وجہ سے یہ اب مجبوری ہے، اب سردیوں میں تو ویسے بھی تیرا کے لوگ جو ہے تو وہ نقل مکانی کر جاتے ہیں، نیچے آ جاتے ہیں، تو وہ پشاور میں آ جاتے ہیں، مطلب اونچائی پہ ہے نا تیرا، تو وہ پشاور میں آ جاتے ہیں، میدانی علاقوں میں آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے اب یہ وہاں کے عام لوگوں میں بھی یہ سوچ ہے کہ آپریشن ہونا چاہیے۔ ابھی تو صوبائی حکومت نے، اچھا اس آپریشن سے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ تحریک انصاف تو کہہ رہی تھی کہ جی آپریشن نہیں ہونی چاہیے، لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن پھر یہ بھی ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے پھر مختلف سطحوں پہ جرگے کیے، ایون کہ سب سے جو اہم جرگہ تھا وہ گورنر ہاؤس میں بھی ہوا، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بھی ہوا، پھر صوبائی اسمبلی میں جو اسپیکر صوبائی اسمبلی نے جرگہ منعقد، تمام پارٹیاں آئی تھیں، انہوں نے 15 نکات پھر پیش کیے کہ ہم کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ ہمارے صوبے کے مفادات کا خیال رکھا جائے، اس میں بہت سے اور ایشو بھی ہیں۔ آپریشن کے حوالے سے یہ ہے کہ جب تک کہ مقامی لوگوں کو مشاورت میں شامل نہیں کیا جاتا اور ان کی مشاورت کے بغیر اگر آپریشن کیا جاتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر تو لوگ چاہتے ہیں کہ آپریشن ہو تاکہ صفایا ہو، اور ہم پہ جو ہے تو کیوں سہیل افریدی ساری پوری کیبنٹس کہتی رہی کہ تیرا میں آپریشن نہیں ہو رہا ہے، نہیں تو انہوں نے کیوں نہیں آن کیا، کیوں نہیں لوگوں کو بتایا کہ بھائی آپ کے علاقے میں دہشت گرد ہیں، پاک فوج وہاں پر آپریشن کرنا چاہتی ہے، آپ کے علاقوں میں امن لانا چاہتی ہے، تو کیوں
کبھی یہ تصویر کا یہ رخ دکھاتے ہیں, کبھی اس طرف دکھاتے ہیں, تو وجہ کیا ہے؟ سہیل افریدی غریب کی جو مجبوری ہے, سہیل افریدی کا غریب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے تو انفلوئنس میں ہے, پی ٹی آئی کے انفلوئنس میں ہے, کچھ سوشل میڈیا کے انفلوئنس میں ہے, وہ ڈرتا بھی ہے, سوشل میڈیا کے قبضے میں ہے, وہ ڈرتا بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ, حالانکہ وہ اس کو اس بات کا اطراع ہے کہ یہاں پر آپریشن ہو جائے گا تو علاقہ امن ہوگا, ترقی ہوگی, تو اسی کا فائدہ ہوگا نا. سہیل افریدی کو سیاست کرنے کا مزید موقع ملے گا, اور سہیل افریدی کا نیک نامی بھی ہوگی کہ اگر یہاں پر خان صاحب کا جو بیان پھر وہ کہاں جاتا ہے؟ خان صاحب نے تو دیکھو ایک بیان دیا ہے نا کہ دہشت, جو میں سمجھتا ہوں, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے تو وہ ہم ایک لمبے عرصے سے لڑتے آ رہے ہیں, اور افغانستان میں بھی جو ہے تو دہشت گردی اس کے طالبان کے خلاف اور جو جنگ تھی تو آخرکار امریکہ کو دوحہ ایگریمنٹ کرنا پڑا نا, اور اسی دوحہ ایگریمنٹ کے تحت جو ہے تو وہ طالبان میں حکومت بنی. پھر اسی دوحہ ایگریمنٹ کے تحت طالبان نے یہ بھی گارنٹی دی ہوئی ہے کہ وہ افغانستان کو جو ہے کسی دوسرے ملک کے لیے افغانستان کی زمین کو کسی دوسرے ملک کے لیے استعمال کرنے نہیں دیں گے, اور جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا صفایا کریں گے, لیکن وہ صفایا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ہو رہا ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ, اور واقعی کہ ابھی جب میں مختلف کانفرنسوں میں بھی جا رہا ہوں تو ان کانفرنسوں میں بھی جو اعلیٰ قیادت ہے, چاہے وہ وفاق کی حکومت کے ادارے ہیں چاہے دیگر ادارے ہیں, ان کا بھی یہ سوچ ہے کہ یار یہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے نا یہ عوام کے دل جیت کے لڑی جا سکتی ہے, کیونکہ جب تک آپ کے ساتھ عوام نہیں ہوں گے تو پھر اور دہشت گردی جو ہے تو اس عوام کی سپورٹ حاصل کر لیں گے, تو پھر آپ ایک دہشت گرد کو ماریں گے تو ساتھ 3 جو ہے نا معصوم لوگ بھی جو ہے تو اس کی زد میں آ جاتے ہیں. تو اس لیے چاہتے ہیں کہ 4-5 لوگ جتنے بھی لوگ اس علاقے میں ہوں تو وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ عوام کے, خان صاحب کی بھی یہ سوچ ہے جو کہ اب وفاقی حکومت کی بھی اکثر لوگوں کی سوچ ہے, اور کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن مذاکرات کے لیے یہ ہے کہ مذاکرات کو اس طریقے سے ہونا چاہیے. اور یہ مذاکرات خان صاحب پہلی مرتبہ نہیں کہہ رہے, اس سے پہلے جب خان صاحب کی حکومت نہیں تھی, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, مشرف کی حکومت تھی, تو اس میں بھی یہ مذاکرات کا جو پہلو ہے نا وہ ہمیشہ رہا ہے جب سے دہشت گردی رہی ہے. اور سوات آپریشن دیکھیں نا, سوات آپریشن میں بھی ہوا کہ جب مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر آپریشن ہوا, لیکن اور پھر صفایا کیا گیا. تو پھر یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ مذاکرات, حکومت بھی چاہتی ہے کہ آپریشن اور مذاکرات ہو, لیکن جب عوام مقامی سطح پہ کہیں نا کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپریشن ہو اور یہاں صفایا ہو, تو پھر وہ آپریشن بھی ہو جاتا ہے جیسے کہ سوات کے لوگوں نے کیا تھا. تو ابھی خان صاحب کا بھی یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ جا کر جو ہے تو آپریشن نہ کریں, پہلے لوگوں سے بات کریں, میں جو سمجھتا ہوں. اور اگر لوگ بھی اس پہ متفق ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہمارے علاقے میں آ گئے ہیں شرپسند عناصر آ گئے ہیں تو وہ وہاں پر کارروائی ہو. تو سر بات وہیں پر آ جاتی ہے. تو سہیل افریدی 4 ارب روپے کے فنڈ بھی دے دیتا ہے اپنے علاقے کے, ہم سے اور آپ سے زیادہ بہتر, کیونکہ اس کا اپنا حلقہ ہے, اپنا علاقہ ہے. تو وہ کیوں اس بات سے بھاگتے رہے, ادھر ادھر بھاگتے رہے؟ یہ ہے نا سہیل افریدی کو جو ہے نا بولڈ سٹیپ اس پہ لینا چاہیے, اس کا اپنا علاقہ ہے. کیوں بھاگ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ ایک تو وہ سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے علی امین گنڈاپور پہ الزامات لگتے رہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہے, حالانکہ علی امین تو کمپرومائز نہیں تھا نا. علی امین تو ملک کی مفاد میں, علی امین جو ہے تو اپنی سیاست کو بھی دیکھتا تھا, اور اس کے اوپر جو ایک ذمہ داری تھی آئین پاکستان کے تحت, تو اس آئین پاکستان کے تحت اس ذمہ داری کو بھی جو ہے تو وہ اس نے چلانا تھا. تو وہ دونوں کو ملا کے ساتھ مطلب دیکھتا تھا کہ جہاں پر اس کی سیاست متاثر ہوتی تھی تو وہ پھر اپنا ایک جرأت مندانہ ایک فیصلہ لیتا بھی تھا, اس کو دفاع بھی کرتا تھا. تو سہیل افریدی غالباً مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر یہ خوف ہے کہ یار یہ تو اگر علی امین پہ یہ الزامات لگتے رہے ہیں تو مجھ پہ اگر الزامات رہے تو میں تو نیا نیا ہوں, اور نیا نیا آیا ہوں تو یہ نہ ہو کہ میں بھی جو ہے تو پھر لوگوں کی زد میں آ جاؤں اور لوگ کہیں گے جی فاٹا. اچھا کہ سہیل افریدی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ دیکھیں عمران خان کے دور میں ہی قبائلی علاقہ خیبر پختونخوا میں ضم ہوا, تو جو ہماری پولیس ہے وہ آپریشن میں حصہ لے رہی ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صوبائی حکومت نے اجازت دی ہوئی ہے تو وہ آپریشن کر رہے ہیں. یہ تو آپریشن تو ایک ایسا کام ہے نا کہ ادارے جو ہے تو چاہتے ہیں کہ استحکام آئے, تو استحکام لانے کے لیے تو کوئی بھی حکومت یہ اس سے ہٹ نہیں سکتی ہے.
تو استحکام تو پہلے ضرورت ہے نا، پھر استحکام آئے گا، امن آئے گا، تو امن سے ترقی آئے گی، تو ترقی سے جو ہے تو پھر روزگار کے مواقع ملیں گے. تو یہ تو کرتی ہیں. تو ریاستیں تو مطلب اس طرح نہیں چلتی ہیں نا، ریاست تو ایک ایسی سوچ کے تحت چلتی ہیں کہ جس میں عوام کا فائدہ ہو. تو عوام کے فائدے کے لیے اگر جو اقدامات ہوں گے تو اس کریں گے. تو ابھی میں سمجھ رہا ہوں کہ ایک ریکویسٹ ہے اسی پوسٹ کاسٹ کے ذریعے کہ جو ابھی نقل مکانی ہو رہی ہے تو نقل مکانی کے سلسلے میں لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور یہ نقل مکانی والنٹیرلی، میں جہاں تک میں نے معلومات کی ہے بہت زیادہ لوگ جو ہے تو والنٹیرلی بھی نقل مکانی پہ آ رہے ہیں. لیکن نقل مکانی کے لیے صوبائی حکومت نے اس کا نام دیا ہوا ہے ریہیبلیٹیشن آف تیرا. تو وہ ریہیبلیٹیشن کے سلسلے میں جو ہے تو وہاں پہ ان کو تو دیں گے، معاوضے دیں گے، اور واپسی میں وہاں پر ڈیولپمنٹ پہ کام کریں گے. لیکن جو رکاوٹیں نادرہ کی سطح پہ آ رہی ہے، جو کہ اندراج کی سطح پہ آ رہی ہیں، جو کہ ان کو پیسے کی ڈیلیوری کی سطح پہ آ رہی ہیں، تو وہ جو مشکلات ہیں اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، تاکہ لوگ جو ہے تو پھر قبائلی اضلاع جتنے ہیں وہاں پہ جو نقل مکانی کر کے آئے تو ان کو آج تک جو ہے تو معاوضہ نہیں ملا. تو یہ نہ ہو کہ پھر ان کی یہ بھی جو ہے تو یہاں پر احتجاج کرتے رہیں کہ ہمیں معاوضے کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن وہ معاوضہ نہیں دیا گیا. تو یہ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پھر ان کی جو ہے نا دیکھ بھال بھی صحیح طریقے سے کرے، اور ان کے جو وہ اگر کوئی مشکلات ہیں تو اس کا ازالہ بھی کیا جائے.